جب حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو بیوی کے حق میں دعائے خیر کی اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ جب زوجہ نے جناب حبیب کی بات سنی تو کہنے لگی، اے حبیب، جب تم حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا تو میری طرف سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لینا اور میرا سلام پہنچا دینا۔ اہل و عیال کو خدا حافظ کہہ کر جناب حبیب ابن مظاہر نے گھوڑے کو زین سے آراستہ کیا اور اپنے غلام سے کہا، گھوڑے کو کوفے سے باہر فلاں جگہ لے جاؤ اور وہاں میرا انتظار کرو۔ خیال رکھنا میرے اس ارادے کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ جناب حبیب جب طے شدہ مقام پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ غلام گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو فکر مت کرنا، میں خود تجھ پر سوار ہو کر امام کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو مجھے ہوا کی رفتار سے کربلا پہنچا دینا اور اے تلوار تو بجلی کی مانند فرزند فاطمہ کے دشمنوں پر برسنا۔ حبیب غلام کی بات سن کر رو کر کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے ابا عبداللہ۔ غلام آپ پر فدا ہونے کو تیار ہیں، ہم آزاد آپ پر کیوں کر فدا نہ ہوں؟ غلام سے کہا، جاؤ تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ غلام نے قدموں میں پڑھ کر کہا، میرے آقا حبیب، کیا آپ چاہتے ہیں خود جنت میں چلے جائیں اور میں راہی جہنم ہو جاؤں؟ میں بھی آپ کے ساتھ حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حبیب اپنے غلام کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کربلا کی طرف گامزن تھے۔ ادھر حسین خیمے میں حبیب کے منتظر ہیں۔ 6 محرم کا دن ہے۔ خیمے کے باہر موجود لوگ دور سے ایک سایہ دیکھتے ہیں جو اس طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جوں جوں سایہ نزدیک آتا گیا، سوار کے چہرے کی خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ یہ آوازیں ثانی زہرا کے کانوں تک جا پہنچیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا، دختر علی، حبیب ہماری مدد کو آیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا، حبیب کے استقبال کے لیے جائیے اور میرا سلام حبیب تک پہنچائیے۔ حبیب کا دل تڑپ رہا تھا کہ شاید کربلا پہنچنے میں دیر کر دی ہے۔ حبیب اپنے آقا و مولا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اتنے میں کسی نے ثانی زہرا حضرت زینب کا سلام حبیب تک پہنچایا۔ حبیب نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور ایک مشت خاک سر پر ڈال کر کہنے لگے، تف ہو مجھ پر، یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ بطول زادیاں ہم غلاموں کو سلام بھیجیں۔